اور جو جتنی بڑی اور بلند چیز چاہتا ہے اسی معیار کے مطابق قربانی پیش کرتا ہے، اسی معیار کے مطابق اس کو قربانی پیش کرنا ہوتی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ دستور یہ ہے کہ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے سے بلند تر پر قربان کر دے، اپنے آپ کو اپنے سے بلند تر پر قربان کر دے۔ مثلاً ایک قطرہ ہے، گلاس میں آپ نے پانی کو لیا، اب یہ گلاس کا پانی ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک شناخت ہے، لیکن اس گلاس کے پانی کو جب ہم نے دریا میں ڈال دیا تو اس کا وجود تو ختم ہو گیا، لیکن اب یہ پانی گلاس کا نہیں ہے، دریا کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کو دریا میں فنا کر دیا۔ جب تک الگ تھا تو اس کو پہچانا جاتا تھا، اس کی شناخت تھی، لیکن جیسے ہی دریا کا جز بنا یہ خود تو فنا ہو گیا، مگر اب یہ پانی دریا کا کہا جائے گا۔ دونوں کا قانون الگ الگ ہے۔ جب تک گلاس میں ہے تو اس کی حیثیت گلاس کے پانی کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر نجاست ایک قطرہ پڑ جائے تو نجس ہو جائے گا، بس اتنا ہی کام آئے گا جتنے اس سے ضرورت ہو، ورنہ اگر زیادہ کی ضرورت ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ایک گلاس پانی کی۔ اسی ایک گلاس کو دریا میں شامل کر دیا تو اب تو گلاس کا وجود ختم ہو گیا، اب یہ دریا کا جز بن گیا۔ اب ایک قطرہ خون نہیں بلکہ جتنا بھی مل جائے اس کا پانی نجس ہونے والا نہیں ہے، یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اب وہ جو گلاس کا پانی ہے یہ اس کا جز بن گیا، اب یہ دریا کی موجوں کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ آپ نے جب گلاس سے ایک قطرہ جدا کیا تو وہ قطرہ گلاس کا کہلایا، لیکن جب اس کو دریا میں ڈال دیا تو اب یہ گلاس کا قطرہ نہیں ہے، دریا کا قطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کو ایک بڑے وجود میں فنا کر دیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب کمتر شے اپنے آپ کو اپنے سے بلند تر میں فنا کر دیتی ہے تو پھر قانون اس کا نہیں ہوتا، قانون اس کا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اب اس پر دریا کا قانون چلے گا، اب اس پر سمندر کا قانون چلے گا۔ بس یاد رکھیں اسی طریقے سے انسان جب اللہ کے وجود پر اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اس کی ذات میں فنا کرتا ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جب تک اس سے الگ رہا تو اس کا ہاتھ تھا، اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھیں تھیں، اس کے کان تھے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے وجود کو اس میں فنا کر دیا تو اب اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔